الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قل کہہ دیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں ان سے، حمزہ استفہام کا ہے کیا، تحاجوننا، حاجج یحاجج محاججتن، حاج یحاج محاجتن باب مفاعلہ، جھگڑنا، بحث کرنا، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کی نسبت، وہ حالیہ ہے، حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا، لنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم، لہو اسی کے ہیں، مخلصون خالص، ہم خالص اللہ ہی کے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، یہ توبیخ، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، حالانکہ وہ ہمارا ہی، اچھا، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ ان آیات میں بنو اسرائیل مخاطب، ان کے بارے میں مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں، یعنی کہنا تو یہ سارے اہل باطل کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر چونکہ بحث یہاں بنی اسرائیل کی چل رہی ہے، یہود و عیسائی کی چل رہی ہے، تو ان سے آپ کہہ دیں کہ آپ ہم سے اللہ کے بارے میں لڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، یہ تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو یہاں رب جبکہ وہ تمہارا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، پروردگار کی ہم ایک جیسی مخلوق ہے، تو تم نے یہ نسبی سلسلہ کہاں سے شروع کیا ہے کہ نبوت بنو اسماعیل میں ملی تو آپ لڑنے بھیڑنے پر آ گئے کہ ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے تو پیغمبر ہم ہی میں سے آئے گا، یہ کہاں سے نکال دیا؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو ہم تو اس کو رب مان کر اسی طرح مانتے ہیں، اور تم نے کیا یہ بنایا ہوا ہے کہ اس رب کی توحید میں بالکل ہی اس کو بگاڑ دیا، توحید ہی کو تم نے، کبھی عزیر ابن اللہ کہا المسیح ابن اللہ کہا، تم نے اس توحید ہو کہ وہی کو ختم کر دیا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بھی ایک عمل، تم جو عمل کرتے ہیں وہ بھی ایک عمل ہے، تو ہم اپنے عمل کا حساب دیں گے اور تم اپنے عمل کا حساب دو گے، لیکن تم اپنے اعمال پر ذرا غور کرو کہ کہاں گئے ہیں، کہاں رہ گئے ہیں تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اپنی عبادت اللہ ہی کے لیے کر بیٹھے ہیں، تم نے تو بیچ میں بہت ساری چیزوں کو شامل کر کے اس توحید کو، اس عبادت کو، اس اعمال کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، یہ سوالیہ ہے، تقولون کہتے ہو کہ ان ابراہیم، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد، کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، تم یہ کہتے ہو، قل کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، یہ حمزہ استفہام کا کیا، انتم تم، یہ استفہام توبیخ کے لیے، زجر، تنبیہ، ڈانٹنے کے انداز میں ہے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے، عالم اس میں تفسیر کا صیغہ، ومن ازلم،
اور کون بڑا ظالم ہوگا، یہ بھی اس میں تفصیل کا ہے. من من اس شخص سے، کتما چھپائے، کتما یکتم، وما یکتم کتمان کے معنی چھپانے کے آتے ہیں. شہادتن گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن ازلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. تو یہ پہلے بھی گزر چکا کہ ان لوگوں کا ایک باطل دعویٰ تھا کہ یہ انبیاء جو ان کے آباء و اجداد اپنے کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں میں جو انبیاء آئے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہودی تھے یا نصارہ تھے. یہودی کہتے ہیں یا یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے کہ یہ نصارہ تھے. حالانکہ یہ یہودیت اور نصرانیت تو ان آباء و اجداد کے صدیوں بعد آئی ہے. تو تمہیں یہ کس نے کہا کہ یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ حالانکہ ان کے بارے میں تمہارے پاس جو اہل علم ہے، ان کے جو اہل علم ہوتے تھے ان کے پاس بڑے بڑے علم ہوتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ سارے موحد تھے، توحید والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے. یہ گواہی ان کے پاس موجود تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کے علماء تھے ان کے پاس یہ چیز موجود تھی، لیکن وہ چھپاتے تھے اپنی دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے، وہ اس کو چھپاتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان حضرات کے ہاں یہ بھی معلوم تھا کہ ایک نبی آخر میں ایسا آخر الزمان آنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی ان کو معلوم تھا، لیکن یہ ساری جب گواہیوں کو چھپاتے تھے. ان کے بارے میں فرمایا کہ ومن ازلم انتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے پوچھے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم کہاں سے جانتے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھا یا نصارہ تھا؟ یہ تو صدیوں بعد کا زمانہ وہ ہے، تمہیں کہاں سے یہ بات آ گئی؟ جب اللہ کہتا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ومن ازلم من کتم شہادۃ عنده من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک گواہی ان کے پاس ہے، اس کو تم چھپاتے ہو، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ واللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے. ایک پائے کا حساب ہوگا. آگے پھر وہی بات جو پہلے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بتا دی گئی تھی، اب یہاں آخر میں پھر بتائی جا رہی ہے ان سے کہ تلک امۃ قد خلت، وہ باپ دادا بہت اچھے تھے لیکن وہ ایک امت، ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی. اب یہ نسل سے تمہاری نجات نہیں ہوگی. یہ مذہب اور دین ایمان یہ نسبی اور نسلی چیز نہیں ہوا کرتے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کا عمل ہے، جو تم کرتے ہو تمہارا عمل ہے، تمہیں اپنے عمل کی فکر کرنی ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ جو کچھ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. وہ اچھے تھے یا برے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تم کیا ہو، تم اپنا بتاؤ، تمہارے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ پارہ مکمل ہو گیا. چلے